السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عید الفطر کی نماز کے مسائل اور طریقہ کے بارے میں۔ عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے یعنی نکلنے کے 20 منٹ بعد سے شروع ہو کر زوال تک رہتا ہے، یعنی ظہر کی نماز کا اول وقت شروع ہونے کے 15 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ عید کی نماز عام نمازوں کی طرح پڑھی جاتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد کہی جاتی ہے اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے کہی جاتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان دی جائے گی اور نہ اقامت کہی جائے گی۔ جو شرائط جمعہ کے لیے ہیں وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہیں۔ بڑے شہروں اور قصبوں میں جہاں جمعہ کی نماز صحیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہیں وہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی جن پر جمعہ کی نماز ادا کرنا فرض ہے ان پر عید کی نماز ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اگر کسی جگہ امام کو ملا کر 4 مرد نہ ہوں یا نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے تو عذر اور مجبوری کی وجہ سے ان پر عید کی نماز معاف ہے، لہٰذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ وہ اپنے اپنے گھروں میں 2 یا 4 رکعات چاشت کی نماز تنہا پڑھ لیں تو بہتر ہے، لیکن یہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ نوٹ: چاشت کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے یعنی نکلنے کے 20 منٹ بعد سے شروع ہو کر ظہر کی نماز کا اول وقت شروع ہونے کے 15 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے اور عام حالات میں ان کے لیے عیدگاہوں اور مساجد میں جا کر عید کی نماز میں شریک ہونا منع ہے۔ البتہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر گھروں میں ہی عید کی نماز ہوتی ہو تو محرم مردوں کی صف کے پیچھے رہ کر جماعت میں شریک ہونا عورتوں کے لیے جائز ہے۔ عید کا خطبہ دینا سنت ہے۔ اگر کسی کو خطبہ پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ اور دوسرے خطبے میں التحیات یا نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو اس سے بھی خطبہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر پہلے خطبے کے شروع میں اللہ اکبر 9 مرتبہ اور دوسرے خطبے کے شروع میں اللہ اکبر 7 مرتبہ اور دونوں خطبوں کے درمیان میں تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ لے تو بہتر ہے، اور اگر نہ کہہ سکے تو کچھ گناہ نہیں ہے، اور اگر کسی کے لیے یہ بھی مشکل ہو تو خطبہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، اس کے بغیر بھی عید کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا واجب ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ: سب سے پہلے دل میں اس طرح نیت کرے کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز امام کے پیچھے اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں۔ اگر امام ہو تو نماز پڑھانے کی نیت کرے۔ نمبر 2، نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے۔ نمبر 3، جب ثنا پڑھ چکے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ نیچے چھوڑ دے۔ اسی طرح پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے چھوڑ دے۔ پھر تیسری مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ باندھ لے۔ نمبر 4، پھر امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے اور مقتدی خاموشی سے سنے، پھر رکوع سجدہ کرے۔ یہ 1 رکعت ہوئی۔ نمبر 5، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو امام بسم اللہ پڑھنے کے بعد بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے، مقتدی خاموشی سے سنے۔ سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور نیچے چھوڑ دے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور نیچے چھوڑ دے۔ پھر چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ بقیہ نماز عام نمازوں کی طرح مکمل کرے اور دعا مانگے۔ نمبر 6، نماز اور مختصر دعا کے بعد امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور پہلا خطبہ پڑھے۔ پہلا خطبہ مکمل ہونے کے بعد کچھ دیر کرسی وغیرہ پر بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے۔ اہم نوٹ:
کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی ہدایات اور بتائی ہوئی احتیاطی تدبیروں پر عمل کرتے ہوئے جن مساجد اور عیدگاہوں میں جتنے لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے کی قانونی اجازت حاصل ہو اتنے ہی لوگوں کو وہاں نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن اگر قانونی ہدایت کی وجہ سے مسجد یا عیدگاہ جانا ممکن نہ ہو تو عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں بھی ادا کرنا جائز ہے۔ لیکن عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی امام کو ملا کر 4 مرد حضرات ہونے پر ہی عید کی نماز ادا کریں۔